باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف بریتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج محرم الحرام میں عاشور کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جو مصیبت کا دن ہے، خاندان رسالت کے لیے انتہائی مصائب کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن کربلا کی سرزمین پر اہل بیت کے ساتھ امت نے وہ کردار ادا کیا کہ نہ کسی یہودی نے اپنے سرداروں کے ساتھ ایسا کیا، نہ کہیں عیسائیوں میں ایسا نظر آتا ہے، نہ ہی کسی دوسری اقوام میں ایسا نظر آتا ہے. حق کمزور نظر آئے گا، باطل عموماً آپ کو طاقتور نظر آئے گا، لیکن جب مارکا یا جب موقع فیصلے کا آئے گا تب آپ دیکھیں گے کہ جو ظاہراً کمزور تھا وہ آپ کو غالب نظر آئے گا، اور جو ظاہراً اقتدار والا صاحب قوت تھا وہ آپ کو مغلوب نظر آئے گا. تاریخ میں اس کی ایک یا دو مثال نہیں، کئی مثالیں ہیں. میں آپ کے ذہن کے جو قریب قریب چند مثالیں ہیں وہ آپ کے اذہان تک پہنچاتا ہوں. مثال کے طور پر ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. ابرہہ صاحب قوت و اقتدار تھا، مکے کے لوگ کمزور تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور ایک حضرت عبد المطلب تھے جو کسی حد تک جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے تھے، اور بارگاہ رب العزت میں وہی دست بدعا تھے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں. اور پھر ابرہہ کے لشکر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یہ نہیں کہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے بلکہ تاریخ بشریت کا حصہ ہے. ابھی تک تو سرکار دو جہان بھی تشریف ظاہری طور پر نہیں لائے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس ابرہہ کے ساتھ اس کے ہاتھیوں کے اتنے بڑے قوی لشکر کے ساتھ پرندوں نے کیا حشر کیا کہ جو ظاہراً غالب نظر آ رہا تھا وہ مغلوب، نہ خالی مغلوب ہوا بلکہ قرآن کریم نے ان کے لیے کہا کہ یہ ان کا لشکر سڑے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا.
باطل جو تھا ظاہراً قوت والا تھا، حق کے پیچھے خدا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خداوند عالم نے اپنی قوت و طاقت کا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ہم کس طریقے سے حق کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیان ہی اسی طریقے سے ایک اور معرکہ پیش آتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی طرف کچھ افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نمرود ہے کہ جو قوت و طاقت اور غلبے کے لحاظ سے غرور میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہستی کو انہوں نے جلانے کا، کہ آگ روشن کی جائے اور اس میں اس کو جلا دیا جائے، یہ اہتمام کیا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ حق آگ میں کس طریقے سے حق بن کر ثابت ہوا، اور اس نے اپنی قوت و طاقت کو منوا لیا، اور جو ظاہراً باطل بہت طاقت والا تھا کس طریقے سے ذلیل اور ہزیمت اٹھانے والا بنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے کوئی ایک دو نہیں بلکہ تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ کس کے ذہن میں نہیں ہے؟ جس نے نہ جانے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کتنے بچوں کو تہہ کر دیا، کتنی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا، لیکن جب ارادہ الہی ہوا تو موسیٰ وہ بچہ کہ جو کل اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا، وہ خود اسی فرعون کے گھر میں پلنے لگا۔ خداوند عالم جب کسی متکبر کو ذلیل کرتا ہے تو اسی طریقے سے ذلیل کرتا ہے۔ جو لوگ تکبر اور غرور کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو ایسا ذلیل کرتا ہے۔ عزیزان من، آپ نے قرآن میں پڑھا اور علماء سے فضلاء سے آپ نے یہ واقعہ سنا کہ کس کس طریقے سے حضرت موسیٰ فرعون کو ذلیل کرتے رہے۔ کبھی عصائے موسیٰ کے مقابلے میں جو اس کے جادوگر آتے ہیں ان کے مقابلے میں فرعون ذلیل ہوتا ہے، اور جو جادوگر آئے تھے وہ ایمان لے کر آئے تو کبھی ان کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور تو اور جب حضرت موسیٰ اپنے ان بنی اسرائیل کو لے کے چلتے ہیں اور فرعون کا لشکر ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے آتا ہے، حضرت موسیٰ کا پورا لشکر جو ہے دریا نیل کو پار کر جاتا ہے، اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرعونی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی مرے گا تو اس پر زمین روئے گی، آسمان روئے گا۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اعلان کیا، نہ زمین روئی ان پر، نہ آسمان رویا، اور نہ ہی ان کو بچنے کی کوئی مہلت دی گئی۔ میرے عزیزو، خدا کے قوت و اقتدار کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ باطل چاہے کتنا ہی آپ کو طاقتور کیوں نہ نظر آئے، لیکن خداوند عالم نے جو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آیا تو باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا،
بتحقیق باطل ہے ہی بھاگنے والا، مٹنے والا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے کہ فلاں زمانے میں حق چھا جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ کسی علاقے کی بات نہیں ہے، نہ علاقے کی قید ہے نہ زمانے کی قید ہے، یعنی زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے کہ جہاں جہاں جب جب حق اور باطل سامنے آئیں گے، چاہے آپ کو حق کتنا ہی کمزور نظر کیوں نہ آئے، لیکن فیصلہ الہی ہے کہ یہ حق غالب آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اس کی ایک مثال خود سرکار دو جہان کا زمانہ ہے کہ آپ تنہا اور دوسری طرف پورا عرب شرک و کفر آپ کے مقابلے میں تھا، لیکن وہی مشرک، وہی کافر ایک دن مسلمان بن کے اب کسی بھی لحاظ سے خواہی نہ خواہی بعد مسلمان بنے، اسلام کی طاقت کے سامنے ان کو سر جھکانا پڑا، یعنی دوسرے الفاظ میں حق کے سامنے باطل کو سر جھکانا پڑا۔ اور جو کل تک رسول کو ختم کرنے کے پیچھے تھے، آج رسول کی بارگاہ میں جھکے ہوئے کہ ہمیں جینے کی امید دی جائے اور جینے کا ہمیں موقع دیا جائے۔ فتح مکہ میں یہی کچھ ہوا کہ سرکار دو جہان نے ان کو جینے کا موقع دیا، اور وہ جو لڑ رہے تھے اب جو ہے سرکار کے سامنے سر جھکائے شرمندگی کے عالم میں کھڑے تھے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ چلتا رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے، لیکن جتنا یہ حق اور باطل کا معرکہ جتنا بہت واضح طور پر کربلا میں نظر آتا ہے، اتنا دوسری جگہ پر واضح طور پر نظر نہیں آتا۔ کربلا میں ڈکشنریاں اور لغتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ظاہری طور پر جو غالب آ جاتا ہے اس کو غالب ہونے کا، اور جو شکست کھا جاتا ہے اس کو مفتوح کا یا مغلوب کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن کربلا نے یہ ڈکشنری بدل دی ہے۔ ظاہراً امام حسین علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی جان نثار تھے وہ شہید ہو گئے، ان کے خیام کو جلا دیا گیا، خواتین کو اسیر بنا دیا گیا، لیکن کیا کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ حسین شکست کھا گیا اور یزید جیت گیا؟ نہیں، ظاہری طریقے پر یزید جیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یزید اتنا شکست خوردہ ہے کہ آج بھی دنیا میں حسینیت کا ڈنکا بج رہا ہے اور یزیدیت کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر کربلا میں ظاہراً شکست تھی، یہ شکست نہیں تھی، یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کا قیام حق کا قیام تھا، سامنے باطل پوری قوت کے ساتھ موجود تھا، ادھر حق اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھا۔ میرے عزیزو، کربلا کے میدان میں امام حسین نے کئی خطابات کیے ہیں۔ ان خطابوں میں ایک خطاب امام کا دونوں صفوں کے درمیان، ادھر جانثاران حسین کی صف ہے، اس طرف لشکر یزید والوں کی صفیں ہیں، دونوں کے درمیان میں آ کر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خطاب کرتے ہوئے طرف مخاطب کو کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ میرے ساتھ کیوں لڑنے آئے ہو، میرے ساتھ تم کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، آیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے؟
کسی کا میں نے مال و اسباب لوٹا ہے؟ آپ نے کوئی کسی کا قتل نہیں کیا، آپ نے کوئی کسی کا مال و اسباب نہیں لوٹا، کہ میں نے کسی کا کچھ لیا ہے زبردستی، کوئی زیادتی نہیں، آپ نے کوئی زیادتی نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطاب نے لشکر مخالف کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ لڑ کیوں رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے، ہم سے پوچھ رہے کہ کیوں میرے ساتھ لڑنے آئے ہو۔ صف مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ یزید کی مان لو، آپ یزید کی مان لو، بیعت کر لو، کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیان کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کوفے والو، تم ہی لوگوں نے تو مجھے خطوط لکھے تھے، تم ہی نے تو دعوت دی تھی کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ کوفے کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایسے کوئی خطوط نہیں لکھے۔ وہیں پر ان صفوں میں کھڑے ہوئے کچھ افراد ایسے تھے کہ جس کے ساتھ 1,000 کا لشکر کوفے سے آیا تھا، فلاں کے ساتھ فلاں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کے نام لے، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر ان کو خطاب کیا، اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین جگا دے اور وہ زمین میں دھس جائیں، لیکن زمین بھی ایسے ظالموں کو اتنے آرام سے جگہ نہیں دیتی۔ قصہ مختصر، حق و باطل کی یہ جنگ یا یہ معرکہ کربلا میں اتنا عروج کو پہنچا کہ آج دن تک جتنا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اتنا کسی اور واقعے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ عزیزو، عاشور کا دن ہے، عاشور کے دن امام علیہ السلام نے نہ جانے کیسی کیسی کتنی کتنی قربانیاں راہ خدا میں پیش کی ہیں، اور ہر قربانی اتنی پاکیزہ قربانی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اصحاب رسول موجود ہیں، حافظان قرآن موجود ہیں، سلام ہے ان اصحاب باوفا رسول پر کہ جو امام کی حفاظت کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں کہ مولا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کی حفاظت کریں۔ لوگ یہاں سے سمجھیں کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے، کہ اصحاب حسین قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت حبیب ابن مظاہر یہ دونوں اس کے سرہانے پہنچے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ سے کہتے ہیں، مسلم میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن اس تھوڑی دیر کے لیے جو یہاں پر میں ہوں، اگر کوئی وصیت کر سکتے ہو تو وصیت کرو کہ جس کو میں انجام دے سکوں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے اپنی پوری قوت کو سمیٹا، اپنی پوری قوت و طاقت کو جمع کر کے سمیٹ کے اشارہ کیا، اے حبیب ابن مظاہر
اوسی کا بہذل مظلوم، میں کوئی اور وصیت تمہیں نہیں کرتا، لیکن یہ وصیت کرتا ہوں کہ حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور واقعاً حضرت حبیب ابن مظاہر نے بھی حق کے وفاداری ادا کیا، لیکن چاہتا ہوں کہ آج عاشور کا دن ہے، ایک ننھی قربانی کا ذکر کروں کہ جو ظاہری طور پر امام کی آخری قربانی ہے۔ امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی۔ ہاں، بعض ملائکہ نے آوازیں دی، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی بات ٹال دی۔ بس خیام میں سے گریے کی صدائیں بلند ہوئی۔ امام مظلوم خیام کی طرف تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں اماں فضا، میں ابھی زندہ ہوں، یہ رونے کی صدائیں بلند کیوں ہو رہی ہیں؟ جناب فضا نے عرض کیا، آقا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا ہے تو علی اصغر جھولے میں بے چین ہو گئے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تو اس کی والدہ ام رباب سے کہو کہ علی اصغر کو تیار کرے، میں اس کو میدان میں لے جاؤں، اس کے لیے پانی کی سبیل کروں۔ جناب علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ جناب بی بی ام رباب اپنے 6 مہینے کے کمائی کو یا 6 مہینے کے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لا کے ایک ایک بی بی کے پاس جاتی ہے، اے بی بیو، آپ کی قربانیاں بڑی تھیں، جوان تھیں، میرے اس علی اصغر کو دعا دو۔ ہر بی بی بچے کو لیتی، سینے سے لگاتی اور پھر آگے دوسری بی بی کی طرف منتقل ہو جاتا، یہاں تک کہ علی اصغر تمام بیبیوں سے ہوتا ہوتا ثانی زارا جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں پر آیا اور جناب زینب کبریٰ نے معصوم کا چہرہ چوما اور امام کی طرف بڑھا دیا، مولا یہ امانت آپ کے حوالے۔ مولا امام حسین نے اپنے چاند کے ٹکڑے کو عبا کے دامن میں چھپا لیا، اشقیاء کی طرف بڑھے۔ عجب منظر تھا، عجیب و غریب باتیں ہونے لگی، لیکن کتب میں ملتا ہے کہ جب امام مظلوم نے اس بچے کا چہرہ مخالف لشکر کو دکھایا اور پانی کا سوال کیا، پانی کا سوال بھی کون کر رہا ہے؟ وہ حسین کے جس نے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، ہر کے لشکر پر، کہ ان 1000 کے لشکر کو نہ پانی پلایا تھا، ان کے جانوروں تک کو بار بار پانی پلایا تھا۔ آج وہی حسین علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال کرے، ساقی کوثر کا بیٹا۔ امام علیہ السلام پر کو تانا زنی کی جاتی ہے کہ پانی خود پینا چاہتے ہیں، بہانہ علی اصغر کا بناتے ہیں۔ امام نے علی اصغر سے فرمایا کہ اے بیٹا خود تم طلب آب کرو۔ اب علی اصغر نے خشک زبان جب اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری تو یہ خشک زبان خشک ہونٹوں پر نہیں پھری تھی کہ لشکر مخالف میں
कोहराम बरपा हो गया था। دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور ابن سعد سے کہنے لگے اے ابن سعد اب ہم مسلمان نہیں رہے، ہم نے جھوٹا کلمہ رسول کا پڑھا ہے، کیا اس معصوم کا بھی پانی بند کیا جاتا ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا؟ عمر سعد اور شمر نے جب دیکھا کہ لشکر میں ابتری پھیل گئی ہے تو حکم دیا ہرملا کو، اے ہرملا تو نے آج کوئی بڑا کام نہیں کیا، اقطع کلام الحسین، حسین کے اس کلام کو ختم کر دو۔ تاریخ عرب میں ملتا ہے کہ ہرملا سے بڑھ کر کوئی تیر انداز نہیں تھا، کئی مرتبہ تیر کو کمان میں رکھ کے چلانا چاہتا ہے، تیر گر جاتا ہے۔ شمر نے کہا تو اسے بڑھ کر کوئی نشانے باز نہیں ہے، تیرا تیر کیوں گر رہا ہے؟ کہا کہ میں کیا کروں، نشانہ بناتا ہوں، کسی ماں کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، اے ہرملا میری جھولی برباد نہ کر، اے ہرملا میری جھولی برباد نہ کر۔ مختصر تیر چلا، تیر اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جیسے ہی گلے علی اصغر پر لگا، تاریخ کہتے فن قلب الصبی علی یدی ابی، علی اصغر نے کئی کلا بازیاں کھا کے پھر حسین کے ہاتھوں پر گرے، خون کا فوارہ جو گلے سے نکلا، کیا فوارہ تھا، چند بوندیں تھیں۔ امام علیہ السلام نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے تو آسمان نے جواب دیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ امام نے وہ خون اپنے چہرے اقدس پر ملا اور یہ کہا کہ میں قیامت کے دن اسی طریقے سے رسول سے ملاقات کروں گا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بےتاب ہوئے ہیں، اتنے بےتاب ہوئے ہیں کہ اب کبھی امام حسین کبھی خیام کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی خیام سے پھر میدان کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہوئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بارلا رضن بقضائہ و تسلیما لامرک، پروردگارہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیری قضا پر میں نے سر جھکا لیا۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، بالآخر ماں کی طرف بڑھے، خیام کی طرف بڑھے، ماں کو بلایا اور جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا اور ماں کی نظر جو ہے وہ جناب شہزادہ علی اصغر کے گلے پر پڑی تو ایک چیخ ماری، حل مثلک ینہر، اے علی اصغر کیا تیرے جیسے معصوموں کو اونٹوں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر کا نازک بدن تھا، امام نے علی اصغر کو خاک کربلا میں چھپا دیا۔ عصر عاشور یا 11 محرم کو جب سر گنے گئے تو ایک سر کم تھا۔ کسی نے کہا کہ امام نے علی اصغر کو خاک کربلا میں چھپا دیا تھا، چنانچہ فوج اشقیاء کو یہ حکم ملا کہ نیزے اٹھاؤ اور کربلا کی زمین سے علی اصغر کو برآمد کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ زمین کربلا کو چھان دیا گیا نیزوں کے ذریعے۔ ایک ظالم کا نیزہ جیسے ہی زمین میں گیا، اب جو باہر نکلا تو لاش ہے علی اصغر اس پر سوار۔ ظالم نیزے سے علی اصغر کے لاش اطہر کو اتار کر سر قلم کرنے لگے۔ یہ منظر چھوٹی بچی شہزادی سکینہ دیکھ رہی تھی اور ایک مرتبہ
زور سے چیخ کے کہا، اے پھپھی اماں زینب، ایسا ظلم تو کہیں نہیں ہوا، ہر ایک 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 مرتبہ شہید ہوا، لیکن میرا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا 2 مرتبہ شہید ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔